آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ کیا بات، شکریہ۔ کیا بات، واہ جی واہ، بہت بہت اچھا جی۔ کیا بات۔ میں جناب پروفیسر پیس اسیم سلیبی کو اس نادر کاوش، سوکھے پتھر، گیلی ریت کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس نوعیت کے مزید تحفے اردو ادب کے اثاثے کی زینت بنتے رہیں گے۔ مبارک ہو آپ۔ شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی۔ یہ نشست کی صدارت فرما رہے ہیں جناب یوسف پرواز صاحب۔ میں بار بار پروفیسر صاحب کہتا ہوں ان کو، کیونکہ آج ہمارے اس محفل کے جو خاص مہمان ہیں، روح رواں اس محفل کے، وہ ہیں جناب پروفیسر ونسنٹ پیس صاحب۔ یوسف پرواز صاحب اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور جناب ہمارے جاوید یاد صاحب آج کی نشست کے مہمان خصوصی ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں میں، اور جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر، اور بعد میں ہمارے قلمکار انٹرنیشنل کو دیکھیں گے، تو ضرور اپنے کمنٹس دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کو جو نئی لکھنے والے ہیں ان تک پہنچیں۔ آج کی محفل کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب جاوید یاد صاحب، بہت سی باتیں ان کے اور بہت سے خیالات، اور جو ان کا کام آج کل جو وہ کر رہے ہیں، واقعی ایک بہت عظیم کام ہے اور بڑا انتھک کام ہے۔ بہت محنت انتھک کام کرتے ہیں، یعنی ایسا کام کرتے ہیں جس سے واقعی ہمارے جو مسیحی شعراء حضرات ہیں، لکھاری ہیں، ان کی آواز، ان کی باتیں دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ جاوید یاد صاحب کا کام جو ہے واقعی قابل قدر ہے، اور اتنا بڑا کام، اتنا سٹیپ لینا، یا پوری پاکستان میں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جی، جاوید یاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، سکے پتھر گیلی ریت کے حوالے سے۔ بہت شکریہ بشیر صاحب۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں قلمکار انٹرنیشنل کا، اور ساتھ ہی آپ کا، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آ کر آپ سے بات چیت کر سکوں، آپ کو دیکھ سکوں، اور اس خوبصورت جو ایونٹ ہے اس پر آپ کے ساتھ چل سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو میں بات کروں گا آج کی اس کتاب کے نام پر، اور ساتھ ہی اس کے ٹائٹل پر، جو کہ بہت خوبصورت ہے، جو ٹائٹل ہے۔ اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، یعنی سوکھے پتھر اور گیلی ریت کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیت میرے ذہن میں آ رہا تھا، بڑا مشہور گیت ہے کہ ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے۔ ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ کہانی ہے۔ کیا واہ بات، واہ۔ کیا بات۔ یہ میں نے جب میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جگہ جگہ یہ زندگی کی روانی اور موجوں کے حوالے سے یہ جو روانی ہے وہ جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک، اگر آپ اس ٹائٹل کی تصویر کو دیکھیں اور زندگی کو دیکھیں، تو جب تک گیلی ریت جو ہے وہ ہمیں اتنی خوبصورت نہیں لگتی، موجیں جب آتی ہیں تو وہ اس کو گیلا کرتی رہتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، لیکن جب تک وہ سوکھے پتھر جو ہیں ان پر آبشاریں نہ گریں، بارش کے قطرے نہ گریں، اور ان کا سوکھا پن جو ہے وہ بھی ریت کی طرح گیلا نہ ہو، تو ہمیں وہ مناظر جو ہیں وہ پوری طرح خوبصورت نہیں لگتے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بھی جو ہے، پیش صاحب نے جس حوالے سے اس میں اشعار کہے ہیں اور ہم نے پڑھے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری زندگی گیلی ریت کی طرح ہے، لیکن جب تک اس میں بارش کے قطرے نہ آئیں، یعنی اس میں آسانیاں پیدا نہ ہوں، اس وقت تک میں وہ جو ہے وہ گیلی ریت بھی جو ہے وہ اس کو اس میں روانی نظر نہیں آتی، خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں سمجھتا ہوں کہ پیش صاحب جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ وہ اس وقت 83 میں ہیں، 86 جی now 85 86 میں 85۔ جا رہا ہوں چلے یہ تو میری بات کو فیور دے گی، یہ بات 85 میں جا رہے ہیں۔ نہ 86 میں جا رہا ہوں، 85 کا ہو گیا۔ اچھا یہ اور خوبصورت بات۔ اچھا، میں جو بات کرنے لگا تھا کہ یعنی جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے نہ ہو، ان کا چہرہ ہمارے سامنے نہ ہو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں جمع مردی کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، اور ابھی بھی آگے رواں دواں ہو کر چلنے کی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جو شاعری ہے یا جو بھی اشعار ہیں، ان میں جواں دل، پاکیزہ جذبات، خوبصورت احساسات، نرم لب و لہجہ، زلفوں کا بکھرنا، کیا بات ہے۔ سینے کے زیرو بم، نیم باز آنکھوں کا نشہ، اور دھڑکتے دلوں کی آواز۔ اگر یہ شاعری، یہ باتیں شاعری میں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے شاعری نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پیش صاحب کی شاعری میں نظر آتی۔ میں اس حوالے سے ایک خوبصورت بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان کی شاعری سے متعلقہ ہے، کہ ایک شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، وہ ان کا نہیں لیکن کسی اور کا ہے، کہ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ صفی شاعری لکھنوی۔ کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری تو شاعری بیکار ہے۔ یہ شعر بھی ان کے خیالات کی، ان کی سوچوں کی اور ان کے جواں جو احساسات ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جوانی کا جو ہے نا تعلق، وہ عمر سے نہیں، وہ کیا دل بات سے ہے، ہے۔ شاعری اور عمر کے یہ بڑھنے دل، سے جمع ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور یہ دل جو ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ کیا ہم بات ہے۔ اکثر اس طرح بولتے ہیں کہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو ہاں میں ہاں، سمجھتا ہوں کہ پیش صاحب کی شاعری، پیش صاحب کی شخصیت، کہ پیش صاحب کی خوبصورت باتیں، خوبصورت انداز ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی جو ہے تعلق، جوانی کا تعلق جو ہے وہ عمر سے نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میں ان کے دو چار اشعار جو ہیں وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ اسی مد میں جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ تیرا مسکرانا کمال تھا، واہ واہ، تیرا مسکرانا کمال تھا، یہی ایک چہرہ کمال تھا، تیرا مسکرانا کمال تھا، یہی ایک چہرہ کمال تھا، وہ تھا مشغلہ یا تھی دل لگی، وہ ستانا تیرا کمال تھا۔ کیا بات، واہ جی واہ، واہ کیا واہ، بات۔ مسکرانا کمال تھا، یہی ایک چہرہ کمال تھا، وہ تھا مشغلہ یا تھی دل لگی، وہ ستانا تیرا کمال تھا۔ اور اس کے برعکس
یعنی ان کی زندگی کے دوہرا وہ نظر آتی ہے کہ مطلب مایوس خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، مایوسی بھی نظر آتی ہے، لیکن عزم نو جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو دیکھیے گا ان کے 2 شعر کہ دشت پیمائی ہے میں ہوں، واہ واہ، دشت دشت تنہائی ہے میں، پیمائی ہے میں ہوں، دشت پیمائی. آبلا پائی میں ہوں. دشت تنہائی ہے میں ہوں، قافلہ آبلہ قافلہ پائی ہے میں. اس میں پروف ریڈنگ کی آپ کی اس کتاب میں کافی غلطیاں ہیں، پتہ نہیں توجہ نہیں دی گئی. تو دشت پیمائی ہے میں ہوں، آبلہ پائی ہے میں ہوں، آہ سسکی رنج ختم اور سوچیں تنہائی ہے میں ہوں. سوچ تنہائی ہے میں ہوں، آہ سسکی رنج و ماتم، سوچ تنہائی ہے میں ہوں. یہ مایوسی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں آگے چل کر پھر عزم اور اس کی باتیں آتی ہیں. 2 شعر اور ان کے پیش کر کے میں مطلب اجازت چاہوں گا کہ اڑیں سب رنگ خد و خال سارے، اڑے سب رنگ خد و خال سارے، لکیروں کو کم از کم یاد رکھ، لکیروں کو کم از کم یاد رکھنا، محبت دوستی ٹوٹے نہ. واہ، محبت دوستی ٹوٹے نہ اپنی، وفاداری کو وہ بنیاد رکھ. تو بہت اچھا. یہ ہاں جی، محبت دوستی ٹوٹے نہ اپنی، وفاداری کو وہ وفاداری کی وہ بنیاد رکھنا. تو پیش صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہم جو ادبی دنیا میں جن ہم قدم رکھا ہوا ہے یا ادبی دنیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی، ان کی شاعری، ان کی باتیں، ان کے خیالات، ان کی سوچیں ہمارے لیے بہت بڑا مشعل راہ بھی ہیں اور چیلنج بھی ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو فالو کریں اور فالو کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کاوش جو سوکھے پتھر اور گیلی ریت کے حوالے سے ہے، ایک گراں قدر ادبی دنیا میں اضافہ ہے. اور اس کے لیے نہ صرف میں بلکہ پاکستان کرسچن رائٹرز کے تمام جو اراکین ہیں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. واہ واہ، بہت اچھا جی، بہت اچھا، بہت شکریہ سر. جاوید یاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. تو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے. آج ہم تقریب پذیر آئی ہے، کتاب ہے جناب پروفیسر ولسن پیس صاحب کی، اور کتاب کا نام ہے سوکھے پتھر گیلی ریت. آگے چلتے ہیں جناب ہمارے خالد صاحب. تو ابھی میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ ہم یوسف پرواز صاحب کے پاس چلیں یا ولسن پیس صاحب کے پاس. جی ابھی صاحب شام کی طرف ہم جائیں گے. صاحب شام کی طرف اظہار جائیں گے. تشکر پہلے مجھے کرنے دیں، ہاں جی، نہیں اس کے اظہار بعد تشکر بھی، اظہار تشکر بھی کریں گے پروفیسر صاحب آپ. اور ہمارے لیے یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی کتاب کی تقریب پذیرائی ہے، جہاں پہ معزز دیگر دوستوں نے، احباب نے، اہل علم و دانش نے آپ کے حوالے سے بات چیت کی ہے. وہاں چاہیں گے کہ آپ سے ہم کچھ آپ کے اشعار بھی سن سکیں، تو آپ ضرور وہ اپنے اشعار بھی عطا کیجیے. پھر اس کے بعد ہم صدارت کی طرف جائیں گے اور پھر ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ پائے تقریر تک پہنچا سکیں گے. تو ابھی ہم درخواست گزار ہیں جناب پروفیسر ولسن پیس صاحب سے کہ آپ اپنا اظہار تشکر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر لیجیے، اور اس کے ساتھ اپنے اشعار بھی عطا کیجیے. بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی ہے، وقت دیا مجھے گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا. میرا گلا ذرا تھوڑا رنجیدہ ہے، تو اس کو خوشگوار
آپ ہی نے थोड़ा کرنا ہے سن کے اپنی سماعتوں سے، ورنہ تو جی ضرور کچھ ضرور. خرابی ہے بولنے میں. یہ بڑا صداکار قسم کا لہجہ تھا کسی زمانے میں. ہاں کیا بات. اب ہاں ٹھیک ہے سر. جی پروفیسر صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں جناب بشیر اعظم صاحب، قلم کار انٹرنیشنل کی وساطت سے. غالباً آپ نے مجھے ایک اعزاز بھی بخشا تھا جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا. بہرحال مصلحت ہوگی کوئی. نہیں وہ کوئی مسئلہ تو ایڈوائزری نہیں ہے، کون وہ میرے ایڈوائزری ذہن سے نکل کمیٹی گیا تھا. لیکن آپ چونکہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. ایڈوائزری کمیٹی آپ کی، ہاں جی اس سے کوئی تعلق تھا میرا؟ ہے، اب بھی ہے، ایسے ہی ہے جیسے اب بھی پہلے. ہے جی. آپ پروفیسر صاحب وہ اب بھی آپ کا تذکرہ نہیں ہے. آپ نے کیا تھا. ایڈوائزری کونسل کے آپ چیئرمین ہیں. جی میں بتاتا چلوں کہ قلم کار انٹرنیشنل کی ایک ایڈوائزری کونسل ہے، اس کونسل کے چیئرمین ہیں جناب پروفیسر ونسن پیس صاحب، جو آج کی تقریب کے لاڑے ہیں، مہمان ہیں. اچھا جی تو میں شکر گزار ہوں عاصم صاحب آپ کا. پاسٹر صاحب، آپ جس طرح علم و ادب کی، ادب اور شعر کی پذیرائی کر رہے ہیں اور اس کو فروغ دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو خراج مرحبا پیش کرتا ہوں. اور بہت بہت آپ کو عزت و ناموری حاصل ہے اس معاملے میں. انٹرنیشنل سطح پر آپ پہچانے جاتے ہیں اور بہت اچھی خدمت انجام بہت دے رہے ہیں. شکریہ. میرے لیے بہت یہ شکر کی بات ہے، تشکر ہے، میرا تفخر بھی ہے کہ آپ نے آج کی یہ بزم سجائی ہے جو دانشوروں اور شعراء کرام، ان نامور شعراء کرام جو ہمارے پاکستان میں صف اول کے جو شاعر ہیں، قلم کار ہیں، ان میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. پرواز صاحب ہیں، یاد صاحب ہیں، اور یاد صاحب میرے لیے بہت ہی معتبر ہیں اس اعتبار سے کہ وہ پورے پاکستان میں مرکزی صدر ہیں رائٹرز گلڈ کے، پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کے، اور میرے نئے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور مجھے ان پر بہت فخر ہے اور بہت ان کی مہربانی ہے. وہ پذیرائی بھی کرتے ہیں. اور جناب پرواز صاحب سے تو میرا تعلق بڑا پرانا ہے اور یہ رفاقت اب سے نہیں کافی سالوں سے ہے اور جاری و ساری ہے ابھی تک. کبھی کبھی مجھے کتاب میں کچھ لکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو وہ چھاپ بھی دیتے ہیں اپنی کتاب میں. دوسرا یہ کہ ان کی کچھ کتابیں مجھے ملی، کچھ نہ ملی. ابھی بھی ایک وعدہ ہے، امید ہے جلدی مل جائے گی. میرے لیے یہ باعث تفخر اور باعث تشکر اور باعث اعزاز ہے کہ جناب اسٹیفن آذر اس کتاب کے پبلشر، انہوں نے بڑی ان کی ناشرانہ عرق ریزی کی بدولت یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے. لیکن اس کے پیچھے بہت سے ہاتھ ہیں. یہ سمجھے معجزہ ہے، ایک اس کتاب کا چھپنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یہ تو قدرت کی عجیب انصرام ہے، انتظام ہے کہ وہ محروم تمنا آرزوؤں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنا دیتے ہیں. تو میرے لیے جناب بشیر خزاں کی حوصلہ افزائی قابل قدر ہے. اور دوسرا یہ کہ عادل امین نے ابتدائی طور پر جو اس کی کمپوزنگ کی، اس کی نوک پلک سنواری، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں. وہ یہاں پر نہیں ہے، کاش کہ وہ بھی آ سکتے. اور جناب جاوید اور ساری خالد امانویل جنہوں نے پبلشر کی طرف سے بھیجا گیا مسودہ ایک دفعہ پڑھا، اس پر نظر ثانی کی اور یہ اعزاز انہی کو حاصل ہے اور مشورے بھی دیے ان کو.
نوک پلک بھی شاید سنواری انہوں نے کئی باتوں میں. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تہہ دل سے ممنون ہوں. دوسرا یہ کہ شاعری جیسے میں نے بیان کیا تھا، ابھی انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے کہ صفی لکھنوی کا شعر ہے کہ شاعری کیا ہے، دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. تو یہ دل کا معاملہ ہے، جذبات و کیفیات، اور اس میں چھپے ہوئے تمام تاثرات اور کیفیات جو ہیں وہ شعروں میں نمایاں ہوتی ہیں. غزل کو عمومی طور پر صنف شاعری میں معتبر حیثیت حاصل ہے. میری اس کتاب کے 2 حصے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا. ایک حصہ ہے دیار غزل جس میں غزلیات ہیں، دوسرا ہے بھنور بھنور گرداب جس میں نظمیں اور قطعات شامل ہیں. تو میں اپنے ڈاکٹر ریاض مجید کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی اس مسودے پر نظر ثانی کی تھی اور کہیں کہیں درستی بھی فرمائی تھی. وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ اردو کے رہے ہیں انچارج، اور ساتھ آج کل بھی کسی یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں جس میں ان کا بڑا مقام ہے. تو انہوں نے یہ جو مجھ پر اظہاریہ لکھا ہے، میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. تو کتابیں تو بتا ہی دی ہیں. ابتدائی میرے استاد جنہیں میں مانتا ہوں وہ KR ضیاء ہیں، جو CTI میں ہمارے استاد بھی تھے اور اردو پڑھایا کرتے تھے. اور میں ان اشعار کے بارے میں کیا کہوں جن کا تذکرہ کچھ آپ نے کیا ہے، تو وہ بھی ایک کیفیت کا اظہار ہے. جیسے مرمری باہوں پہ چاندی کی چمک، شوخی حدت کی خیرہ مستیاں، ایک سلگتا دل تمہارے ہاتھ ہے، پھینک دینا جل اٹھے جو انگلیاں. واہ واہ واہ. کچھ اس قسم کے اظہاریے بھی ہیں، اور کچھ رفت شب کی طوالت کے جو افسانے ہیں، تیرے شانے پہ کسی راز کے میں تہ خانے ہیں. واہ. تو میرے کتاب میں متعدد اشعار ہیں. تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، تو زمان مکان پہ محیط ہے، تیرے دم سے دم ہے رواں دواں، تیری رحمت اپنی مثال ہے. میری شاعری میرا فکر و فن، میرے علم پر ہے خجل خجل، میرے لفظ کتنے ہیں مختصر، تیرا ذکر کتنا محال ہے. واہ واہ جی واہ. اور بارشیاں سے اب رہائی دے سماعت کے کچھ سنائی دے. واہ میں واہ. جستا جستا اشعار پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں سے، اور امید ہے آپ کی سماعت پر گراں نہیں گزریں گے، محظوظ ہوں گے آپ. دست پیمائی ہے میں ہوں، آبلا پائی ہے میں ہوں. اور ہاں ایک بھول ہوئی تھی جو یاد ہے اب تک، وہ بھول بھی کیا تھی جسے بھلا نہ سکے. واہ. کچھ احتیاط زمانہ، کچھ احترام وفا، بچھڑ کیا کے بات ہے، رو نہ سکے، مل کے مسکرا نہ سکے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب جی، اور بہت خوب. نظم و قصیدہ میں ہے، تیکھے تیکھے طویل مضمون میں کس مصور کا خط کشیدہ ہو، واہ. لہر ہو ایک دراز سی جیسے ایک بحر ناشنیدہ ہو. عادل امین کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت محنت سے میری مدد کی. اور خالد مانویل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، گاہے گاہے اب بھی میری بہت مدد کرتے ہیں. میری جو چھپنے والی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب جو مسیحی شاعری کی ہے
اس کا مسودہ جناب خالد امان صاحب کے پاس ہے، بڑی محنت سے اس کو کمپوز بھی کر رہے ہیں، اس کی نوک پلک بھی سنوار رہے ہیں. میں ان کا بہت بہت تہ دل سے ممنون ہوں. اس کتاب کا جب وہ چھپ کے آئے گی تو عنوان ہوگا چلا اٹھیں یہ پتھر، چلا اٹھیں پتھر. اور میرے ڈراموں کا مجموعہ ایک ہے جو زیر اشاعت ہے، وہ بھی جلد منظر عام پر آنے والا ہے. یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، سر شہر سنگ بدست، یہ مسودہ جب اس کی پروف ریڈنگ کرنے کے بعد جو مسودہ آیا ہے، کاش کہ وہ میں آپ کو بھیج سکتا تو وہ کافی بہتر ہے. اس میں غلطیاں نکل گئی کافی. دوسرا یہ ہے کہ کتاب کی صورت میں یہ دستیاب ہوگی. کتاب آپ کو بقول ناشر پبلشر ماہ اپریل کے آخر میں یا مئی کے شروع میں تو یہ کتاب دستیاب ہوگی، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں بہت اس وقت اپنی ناتوانی محسوس کر رہا ہوں، بولتے ہوئے مجھے دقت ہو رہی ہے، اور میرا فلو بھی میرا جو یادداشت کمزور ہو گئی ہے اس کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ فلو نہیں آ رہا جو میں چاہتا ہوں روانی ہو لہجے میں، بات میں، اور اس بات میں روانی ڈسٹرب ہو رہی ہے. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سے بہت بہت. امید ہے میری اس پیرانہ سالی کی اس کمزوری کو معاف فرمائیں گے. اور جذبے تو جوان ہی رہتے ہیں، وہ تو ابھی آپ نے یاد صاحب نے بتا بھی دیا ہے، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اور یہ جو احساسات اور جذبات ہیں اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں جناب خالد مانویل، اور آپ اس پر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. کچھ چند الفاظ اگر کہہ دیں تو نوازش ہے. تو میں ان باتوں کے معروضات کے ساتھ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بزم سجائی ہے، اور یہ رونق افزائی آپ کی اور آپ کی بڑی گہری باتیں جو ہیں میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، تفخر کی بات ہے. میرا دل بڑھایا ہے، میرا حوصلہ بڑھایا ہے آپ سب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ان معروضات کے ساتھ خالد صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد جو مسند ہے، مسند پر جو صدارت مسند پر مسند صدارت پر جناب پرواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے ارشادات کا منتظر بھی ہوں، اور ان کی حوصلہ افزائی میرے لیے توانائی کا باعث ہوگی یقیناً. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی خالد صاحب کچھ کہنا جی چاہیں گے آپ؟ پروفیسر صاحب جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. میں بس دعا کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے بزرگ جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے لیے سرمایہ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو تندرستی بخشے، آپ کی صحت کو بحال رکھے، اور اس عمر میں بھی جو ہے وہ آپ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر عادل امین کے ہم نے جو ہے وہ مضمون نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کا جو ٹائٹل دیا ہے فلبدی شاعر، تو آپ جو ہی کوئی فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لائن دیکھتے ہیں، کوئی مصرع دیکھتے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو رگ ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے، اور آپ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ فوراً ہی آپ نے اسی کمنٹ کے اندر اشعار کی صورت میں جو ہے وہ آپ جواب دیتے ہیں. تو یہ آپ کی میں سوچتا ہوں کہ بڑی زود گوئی جو ہے آپ کی قابل ستائش ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ایسے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، اور خدا تعالیٰ آپ کو صحت مندی بخشے. تو میرے خیال ہے کہ اب ہم میرے مجلس کی طرف جانا چاہیے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے جی، اور تاکہ ہم ان کی جو گفتگو ہے ہم وہ سماعت کر سکے ان کی. تو ڈاکٹر بشیر سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جو ہے وہ صدارت کی طرف بڑھیے. آپ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ خالد صاحب. واقعی وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، ڈاکٹر بشیر لیکن پروفیسر صاحب کی کتاب سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. آپ کی کتاب، آپ کی باتیں واقعی بڑی ہی قابل قدر ہیں.
اور ان کا ایک وہ ہے لکھا کہ میرے اندر کوئی تو بستا ہے جو خزاں کو بہار کرتا ہے، زندگی کی امیدیں نو پا کر دل پج مردہ بھی دھڑکتا ہے۔ واہ تو سر آپ جو ہے وہ بہت طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑی بات ہے، میرے پٹھوں میں درد ہو رہی ہے، تو بہت شکریہ۔ اور یہ جو آپ کا آج کا پروگرام ہے وہ قلم کا انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ضرور اس لنک کو شیئر کیجئے تاکہ یہ خوبصورت باتیں جو ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچیں۔ آج کی اس محفل کے صدر جناب یوسف پرواز صاحب ہیں، جو متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، ہر روز ان کی ایک تازہ غزل آپ دیکھتے ہیں ان کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا تو میں ایک ایسی اپنے خیالوں میں مگن تھا کہ یہ بہت بڑا کام جو ہم سے خدا لے رہا ہے، ہم سب سے، یہ ہمارا اس میں کوئی نہ عقل ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، یہ بس اسی کی دیا ہے، اسی کی مرضی ہے جس سے ہم یہ چلتے ہیں۔ کوئی اس میں کوئی پیشن پوشن کی باتیں نہیں ہیں، بس یہ خدا کی مرضی ہے، جو خدا نے ہم سے کام لینا ہے وہ لیتا ہے۔ جی یوسف پرواز صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے جناب یوسف پرواز صاحب جو آج کی محفل کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ ریورنڈ بشیر صاحب، آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں اپنے دوست ونسنٹ پیس حسیم کی کتاب سوکھے پتھر گیلی ریت کی پذیرائی کی تقریب میں صدارت کے فرائض انجام دوں۔ میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ ایک عرصہ، بڑے لمبے عرصے سے ونسنٹ پیس صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے، ہم شہر ہیں، یعنی میں بھی فیصل آباد سے ہوں، وہ بھی فیصل آباد سے ہیں، بلکہ وہ بھی لائل پور سے ہیں اور میں بھی لائل پور سے ہوں، جو اب فیصل آبادی ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، تو سوکھے پتھر گیلی ریت اردو ادب میں ایک خوبصورت اور سدا بہار اضافہ ہے۔ دوستوں نے بہت خوبصورت باتیں اس کتاب کے بارے میں کی ہیں اور یقیناً وہ اس کے مستحق بھی ہیں، کیونکہ میں ونسنٹ پیس حسیم صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں کیونکہ میرے یہ عمر میں میرے سے 4 سال بڑے ہیں، یعنی میں بھی آپ کو اپنی عمر بتا رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، چلو اس بہانے سے ہمیں پتہ چل گیا سر آج۔ ہاں جی، تو وہ میں بھی فیصل آباد میں تھا، بہت سی مشاعرے، بہت سی محفلیں اور بہت سے کام جو ہے ادبی کام ہم نے اکٹھے کیے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حسیم صاحب، سلیبی صاحب بہت لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوا کرتے تھے، اور جہاں کوئی ایک صاحب، ایک یہ تھے، دوسرے آسی صاحب تھے، میں ان کو یاد کرنا چاہ رہا ہوں اور ونسنٹ پیس صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایم ڈی آسی صاحب تھے، خوبصورت لکھتے تھے، اچھی زبان تھی۔ مہردین آسی، ہاں جی، مہردین آسی، ایم ڈی آسی۔ تو ان کو یہ انہوں نے بھی بڑا ادب میں کام کیا، لیکن وہ کئی دفعہ ہم نئے ہیرے تلاش کرتے ہیں اور پرانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان پہ گرد پڑتی رہے کوئی بات نہیں۔ تو وہ کئی لوگ جو ہیں وہ جو پردہ کر گئے ہیں، وہ ان کی طرف سے ہم بھی پردہ کر گئے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ واپس آتا ہوں سوکھے پتھر گیلی ریت پر، اس میں شاعر نے اصناف شاعری، مضامین، بہترین اور شستہ زبان استعمال کیا، اور جگہ جگہ آپ کو منظر نگاری جو ہے وہ منظوم حالت میں مل جائے گی۔ ان کا نام اور ان کا کام ان کی پہچان ہے۔ دنیا میں کسی جگہ پر بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، جب تک آپ کوئی معتبر کام نہیں کرتے،
दयानतदारी से काम नहीं करते, आपका ना नाम बनता है और ना आपका काम बनता है। आप दरसो तदरीस से मुंसलिक रहे हैं। इब्तदा में मैं भी तदरीस से मुंसलिक था, तो बाद में छोड़ दिया। फिर मैं फार्मास्यूटिकल में चला गया और फिर वहाँ ही सारी जिंदगी गुजर गई। विंसेंट पेस साहब ला साल स्कूल और कॉलेज फैसलाबाद में मुअल्लिम हुआ करते थे और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मुलाजम था। इसके बाद मैं यहाँ अमेरिका आ गया और वो FC कॉलेज लाहौर में चले गए और अब रिटायर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे सामने तो बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे हैं, अगरचे देखने में चीजें फर्क होती हैं। विंसेंट साहब ने अमेरिका और आप अमेरिका और यूरोप में भी रहे, मगर वहां इनका दिल नहीं लगा और उन्होंने पाकिस्तान में रहने सहने को तरजीह दी और अपने अदबी काम को जारी और सारी रखा। कई दफा जो हम पाकिस्तान से बाहर हैं या इंडिया से बाहर हैं, हमारे लिए यहाँ अदबी सरगर्मियों को जारी और सारी रखना काफी मुश्किल होता है। खास तौर पर किताबें मिलना हमारे लिए महाल होता है। अब तो थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू हो गया है उसका, अमेज़न वगैरह का, जहाँ से आप किताबें ले सकते हैं। लेकिन कभी ज़माना होता था कि जब आज से खजान साहब भी इसके मुतरफ होंगे कि किताब मिलना हमारे लिए बड़ी मुश्किल था। विंसेंट साहब की एक ख़ास बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी वजह शोहरत ना ड्रामा थी, ना शायरी थी और ना कोई और। इन्होंने एक तराना लिखा, ला साल स्कूल का तराना लिखा, जो इनकी वजह शोहरत का आगाज हुआ। विंसेंट साहब ठीक है मैं कह रहा हूँ? हाँ, ठीक है जी, ठीक है, आप जो कुछ कह रहे हैं दुरुस्त। हाँ जी। तो वो तराना जो है वो आज तक मेरे जहन पे घूमता रहता है कि वो आपका एक नुक्ता अरूज था जहाँ से आपने शोहरत। आप फिल बदी शेर कहने में अपनी मिसाल आप हैं। फिल बदी शेर कहना आसान काम नहीं होता जब तक कि कोई शायर हमा वक्ती शायर ना हो बिल्कुल सही। और जिस पे हर वक्त अरूज उसमें आमद जो है, आमद उस पे तारी ना रहे। बिल्कुल अच्छी ठीक। वाह। शायरी और शायरी को मंजूम तहसीन पेश करने में इनको मलका हासिल है। खालिद साहब ने भी इसका जिक्र किया है। तो इनके इस इस खूबी का सबसे ज्यादा फायदा मैंने उठाया। जब मेरी किताब अक्खर अक्खर बोले आई तो इन्होंने मेरी एक गजल पे, पंजाबी गजल पे एक कथा लिख के भेजा उसकी तहसीन में। तो मैंने अर्ज किया कि मैंने कहा सारे इसको पूरा कर दें, 6-7 शेर कह दें तो मैं अपनी किताब में शामिल कर लूंगा। तो इन्होंने वो कर्म किया और वो अक्खर अक्खर बोले में आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद दूसरी दफा बाएन यही वाकया पेश आया कि जब फिक्र चमासा चल रहा था, मैं तरतीब दे रहा था या किताबत वगैरह उसकी हो रही थी, तो वहाँ फिक्र चमासे की एक गजल पर इन्होंने एक तारीफी 2 शेर कहे। तो मैंने कहा इसको आगे बढ़ा दें, कोई 8-9 शेर बना दें तो मैं उसको किताब में शामिल कर लूंगा। तो इस तरीके से सबसे इनकी जो फिल बदी शायरी है उसका फायदा मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक उठाया है। तो ये तो उन्होंने वो बड़ा खूबसूरत लिखा है। कभी आपको मौका मिले किताबें आपके सामने आएंगी तो आपको मेरी इस बात की तस्दीक हो जाएगी।
آپ ایک عرصے سے ریڈیو پاکستان فیصلہ سے کرسمس اور ایسٹر کے پروگرام نشر کرتے رہے ہیں، جہاں انہوں نے مجھے بھی ایک دو چار دفعہ خدمت کا موقع دیا اور میں بھی اپنی خدمات پیش کر سکا۔ ونسنٹ پیس لب خوش خوبصورت اور دل گداز دل پذیر لہجے کے مالک ہیں۔ کسی زمانے میں ترنم سے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ شعر و ادب کے علاوہ آپ خوبصورت آواز کے ساتھ بہت اچھا گنگناتے ہیں، موسیقی سے بھی شدید لگاؤ ہے۔ آپ ایک مستند شاعر ہیں، اچھے دوست ہیں اور بہترین انسان ہیں۔ سوکھے پتھر گیلی ریت میں کو ادبی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوگا اور یہ ادب کی شیلفوں میں نمایاں مقام حاصل کرے گی۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک چیلنج آنے والی نسلوں کے لیے یہ چھوڑا ہے یا چھوڑ رہے ہیں کہ قافلے کو آگے بڑھانا ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ عمل جیسے ریورنڈ بشیر صاحب اور دیگر آن لائن مشاعرے والے لوگ کر رہے ہیں، آئندہ نسل کو اس راستے پر گامزن کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں قلم کار کا، ریورنڈ بشیر صاحب کا، خالد ایمینول صاحب کا، ونسنٹ صاحب کا، بشیر خزاں صاحب کا، ڈاکٹر شاہد ایم شاہد صاحب کا اور جاوید یاز صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو رونق بخشی ہے اور اس کے کامیاب اور کامران کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ جی۔ آج کی محفل کے صدر جناب یوسف پرویز صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے پروفیسر ونسنٹ پیس صاحب کی کتاب کے حوالے سے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، اور جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی، فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ادب کی خدمت ہوتی رہے، ہم اچھی باتیں، اچھے الفاظ اور اچھی شاعری جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ شاعری دراصل جب پروفیسر صاحب نے بتایا کہ دل کی باتیں اور اپنے حالات کی جو ہے منظم طریقے سے بیان کرنا، یہی شاعری ہے، یہی باتیں ہیں۔ اور اکثر ہم بڑے مضمون پڑھتے ہیں، لیکن اگر ایک شعر جو ہے وہ ایک مضمون کے ہوتا ہے کہ ہم بڑی لمبی بات کو ایک ہی دو بیسوں میں کہتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام تھا اور یہ سارا جو آج دیکھا، اس میں خالد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو منظم کرنے میں۔ اس طرح سے پروفیسر ونسنٹ صاحب کا اپنا جو ایک ہلکا احباب تھا، جیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا اور باتیں ہوئی، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک ٹیم ورک ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے اکیلے کا، یہ صرف خداوند کی مہربانی ہے اور اس کے بعد دوستوں کا یہ تعاون ہے جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی ہم پروگرام کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اسی طرح سے ہم خدمت کرتے رہیں، اور یہی ایک خدمت ہے جو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیال کرتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو پہنچاتے ہیں، دوسرے کے فن کو پہنچاتے ہیں دنیا تک، کیونکہ یہ ایک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کے وسیلے سے لوگ جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے فالوور بنتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کا بہت شکریہ جی۔ جاوید صاحب بہت شکریہ، ہمیں وقت دیا۔ آپ سب کا میں ممنون ہوں جی۔ ہمارے جی اب ہمارے پاس ڈاکٹر آسم جاتے جاتے میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں میں ایک رس گھول دوں کہ صدیوں سے جو ظلمات کی چکی میں پسا، میں وہ ناسور ہوں مٹی کے جو سینے سے رسا، میں کہ جو آگ کی بھٹی سے پگھل کر نکلا، میں نے آ چاند ہوں جو گھور خلا سے نکلا، نقرئی کرنوں سے دنیا کو جلا بخشوں گا، تھام لو ہاتھ میرا، میں ہوں فرزند خدا، میں ایک آدم ہوں نیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔
آپ سب کا شکریہ. پھر نئے موضوع کے ساتھ, نئی شاعری کے ساتھ, نئے شعرا کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.